اب اگلا جواب ہے نقطہ ہشتم کا 70واں پوائنٹ۔ 8ویں نقطے کو محترم عدالت نے جن الفاظ میں بیان فرمایا ہے اس سے یہ بات واضح نہیں ہوتی کہ آیا ڈائریکٹ ایکشن کے جواز و عدم جواز پر اصولی حیثیت سے بحث مطلوب ہے یا صرف وہ خاص ڈائریکٹ ایکشن زیر بحث ہے جو ختم نبوت کے سلسلے میں کیا گیا تھا۔ ہم یہ فرض کرتے ہوئے کہ محترم عدالت کا منشا دونوں پہلوؤں پر حاوی ہے، اس مسئلے پر دونوں حیثیتوں سے گفتگو کریں گے۔ پوائنٹ 18۔ ڈائریکٹ ایکشن سے مراد ہمارے نزدیک سول ڈس اوبیڈینس ہے، یعنی پرامن نافرمانی یا پھر نافرمانی بلا تشدد یا غیر مسلح نافرمانی۔ ہندوستان اور پاکستان کی تاریخ میں یہ لفظ آج تک انہی معنوں میں استعمال ہوا ہے اور یہاں کے عوام اور خواص اس کا یہی مفہوم سمجھتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایک غیر آئینی طریقہ کار ہے، کیونکہ آئین ملکی حکومت کی پالیسی پر نظر انداز ہونے یا اس سے مطالبات تسلیم کرانے کے جو طریقے مقرر کرتا یا جائز رکھتا ہے، یہ طریقہ ان میں شامل نہیں ہے، اور کوئی آئین احکام کی نافرمانی یا قوانین کی خلاف ورزی کو جائز نہیں رکھتا۔ لیکن صرف یہ بات کہ یہ ایک غیر آئینی طریقہ کار ہے، اس کو حق اور انصاف کے خلاف کر دینے کے لیے کافی نہیں ہے۔ انسانی عقل عام حق اور انصاف کے جن تصورات کو ہمیشہ سے قبول کرتی رہی ہے اور آج بھی قبول کرتی ہے، ان کی روح سے ایک حکومت قطع نظر اس سے کہ وہ جمہوری ہو یا شخصی یا کسی اور قسم کی اطاعت کا غیر مشروط اور غیر محدود رہنا چاہیے کہ اس کے احکام، ساتھ قوانین، نظریات اور حکمت عملی معقولیت پر مبنی ہوں اور ملک کے عام باشندے ان پر مطمئن ہوں۔ کسی حکومت کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ لوگوں پر ان کی مرضی کے خلاف ایک نظام یا نظریہ یا حکم مسلط کر دے جو دلیل سے معقول اور جائز ثابت نہ کیا جا سکتا ہو اور جس کا برا اثر لوگوں کے مذہب یا اخلاق یا نظم تمدن اور معاشرت یا مادی مفاد پر پڑتا ہو۔ آئین کا احترام اور اس کی پابندی بلا شبہ ملک کے امن و امان کے لیے ضروری ہے، اور امن و امان نہایت قیمتی چیز ہے، مگر ایک حکومت غیر معقول رویہ اختیار کر کے اور عوام کی مرضی کے خلاف ان پر اپنی مرضی زبردستی ٹھوس کر اور ان کے جائز مطالبات اور اظہار ناراضی کو ٹھکرا کر خود آئین کے بے احترامی کا دروازہ کھولتی ہے، اور ایسا رویہ اختیار کرنے کے بعد اسے یہ مطالبہ کرنے کا حق باقی نہیں رہتا کہ لوگ اس کے آئین کا احترام کریں۔ اس معاملے میں حکمرانوں کا نقطہ نظر بالعموم یہ رہا ہے کہ لوگوں کو بہرحال اطاعت امر کرنی چاہیے، خواہ حکومت معقول رویہ اختیار کرے یا غیر معقول، اور خواہ وہ ظلم کرے یا انصاف۔ نمرودیت اور فرعونیت ہمیشہ اسی اصول کا سہارا لیتی رہی ہے، مگر انسانیت کے ضمیر نے کبھی اس اصول کو تسلیم نہیں کیا ہے، اور اسی بنا پر انسانیت نے ہمیشہ ان لوگوں کو سراہا ہے جنہوں نے ظلم اور جبر اور ناروا استبداد کا مقابلہ کیا ہے۔ انسان کی حصہ انصاف نے پرامن نافرمانی ہی نہیں بلکہ مسلح بغاوت تک کی ایسے حالات میں حمایت کی ہے جبکہ حکمران، خواہ وہ ملکی ہوں یا غیر ملکی، باشندوں کی مرضی پر اپنی اور غیر معقول مرضی زبردستی ٹھوسنے پر مصر رہیں اور اصلاح کی معقول اور پرامن تدبیروں کا اثر قبول کرنے سے انکار کیے چلے جائیں۔ اس مختصر بحث سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ کسی پرامن نافرمانی کے جائز یا ناجائز ہونے کا فیصلہ کرنے کے لیے اصولاً یہ دیکھنا ضروری ہے کہ نمبر 1 مطالبات بجائے خود معقول ہیں یا نامعقول، اور ان کے مقابلے میں حکومت کا رویہ کسی معقول دلیل پر مبنی ہے یا نہیں۔ نمبر 2 مطالبات کی پشت پر ان لوگوں کی بڑی اکثریت ہے یا نہیں جن کے اخلاقی اور روحانی یا مادی مفاد سے وہ مطالبات متعلق ہیں، اور نمبر 3 ان کو تسلیم کرانے کے لیے جائز پرامن آئینی تدابیر کا حق پوری طرح ادا کیا جا چکا ہے یا نہیں۔ ان تینوں حیثیتوں سے جو نافرمانی جواز کی تمام شرائط پوری کر چکی ہو، اسے حق اور انصاف کے انسانی تصورات بہرحال سند جواز دیں گے، خواہ وقت کے قانون کا فتویٰ اس کے معاملے میں کچھ ہی ہو۔ پوائنٹ نمبر 19۔ جو کچھ پیراگراف نمبر 18 میں عرض کیا گیا ہے وہی اس معاملے میں اسلام کا نقطہ نظر ہے۔ اسلام بدنظمی اور بدامنی کو نہایت ناپسند کرتا ہے۔ وہ امن اور نظم کی حمایت میں یہاں تک جاتا ہے کہ اس کے نزدیک ایک برا نظام بھی قابل برداشت ہے بنسبت اس کے کہ اس کی جگہ بدنظمی لے لے، مگر اس کے ساتھ وہ یہ اصول بھی مقرر کرتا ہے کہ خدا کی نافرمانی میں کسی کے لیے اطاعت نہیں ہے، معصیت کا حکم بہرحال نہیں مانا جا سکتا، اور دین کے اصولوں میں ترمیم یا منسوخ احکام میں تغیر کی بہرحال مزاحمت کی جائے گی۔
قرآن مجید میں خود رسول اللہ تک کی اطاعت کو فی المعروف کی شرط سے مشروط کیا گیا ہے۔ چنانچہ سورہ ممتحنہ میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کا جو فارمولہ بیان ہوا ہے اس میں یہ الفاظ ہیں: وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ، اور وہ معروف میں تیری نافرمانی نہ کریں۔ اگرچہ نبی اکرم سے کبھی یہ توقع نہیں کی جا سکتی تھی کہ آپ کا حکم منکر پر بھی مبنی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اصول حق کی توضیح کے لیے خود آپ کی بیعت کو بھی معروف سے مشروط کر کے یہ ظاہر کر دیا کہ اطاعت فی المنکر کسی کے لیے بھی نہیں ہے۔ اس بات کو نبی اکرم نے اپنے بکثرت ارشادات میں واضح فرمایا ہے۔ چنانچہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت ہے کہ آپ نے فرمایا: مسلمان پر واجب ہے کہ حکم سنے اور اطاعت کرے، خواہ حکم اسے ناپسند ہو یا پسند، جب تک کہ اسے معصیت کا حکم نہ دیا جائے، مگر جب معصیت کا حکم دیا جائے تو نہ سنا جائے اور نہ مانا جائے۔ ایک اور حدیث میں آپ کا ارشاد ہے: معصیت میں کوئی اطاعت نہیں ہے، اطاعت تو صرف معروف میں ہے۔ یہی بات حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کی پہلی تقریر میں فرمائی تھی: میری اطاعت کرو جب تک میں اللہ اور رسول کی اطاعت کرتا رہوں، لیکن اگر میں اللہ اور رسول کی نافرمانی کروں تو میری کوئی اطاعت تم پر واجب نہیں ہے۔ پوائنٹ نمبر 20، یہی اصول ہے جسے دنیا کی ان تمام بڑی بڑی شخصیتوں نے ہمیشہ اختیار کیا ہے، جن کو انسانی تاریخ عظیم الشان لیڈروں کی حیثیت سے پیش کرتی ہے۔ دور کیوں جائیے، خود پاکستان کے بانی مسٹر جناح مرحوم، جو متحدہ ہندوستان کے سب سے بڑے آئین پسند کانسٹیٹیوشنلائزڈ لیڈر سمجھے جاتے تھے، آخرکار اس کے قائل ہوئے۔ ان کی صدارت میں مسلم لیگ نے جولائی 46 میں ڈائریکٹ ایکشن کا ریزولوشن پاس کیا، اور چاہے آج مسلم لیگ کے لیڈر لارڈ ریڈنگ اور سر میلکم ہیلی کی زبان بولنے لگے ہوں، مگر 47 میں اس وقت جبکہ مسٹر جناح مرحوم اس جماعت کے لیڈر تھے، میاں ممتاز محمد خان دولتانہ اور ملک فیروز خان نون اور نواب صاحب ممدوٹ ایک آئینی طور پر قائم شدہ وزارت کو توڑنے کے لیے ڈائریکٹ ایکشن کر چکے ہیں، اور خواجہ نظم الدین صاحب اس کی حمایت کر چکے ہیں۔ اس وقت ان میں سے کوئی صاحب بھی اس اصول کے قائل نہ تھے کہ مطالبات کے اوصاف میرٹ خواہ کچھ بھی ہوں، مگر کسی حکومت سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ سول نافرمانی اور غیر قانونی کارروائی کی دھمکی کے آگے جھک جائے گی، اور کسی حکومت کو اس کے آگے نہ جھکنا چاہیے۔ پوائنٹ 21، کسی عوامی مطالبے کے جواب میں حکمرانوں کا محض یہ کہہ دینا کہ یہ مطالبات غیر معقول ہیں، یا یہ کہ ان کو قبول کرنا ملک کے لیے نقصان دہ ہے، کوئی وزن نہیں رکھتا، الا یہ کہ وہ سامنے آ کر تفصیلی دلائل کے ساتھ یہ بتائیں کہ مطالبات کیوں نامعقول ہیں اور ان سے ملک کو کیا نقصان پہنچتا ہے۔ ایک جمہوری نظام میں لوگوں سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ حکمرانوں کے مبہم ارشادات پر ایمان بالغیب لے آئیں گے اور ان کو ایسا عقل کل مان لیں گے کہ ان کا کسی بات کو غیر معقول کہہ دینا بجائے خود اس کو غیر معقول تسلیم کرنے کے لیے کافی ہو۔ پھر ایک جمہوری نظام میں یہ بات نہیں مانی جا سکتی کہ قوم خود اپنے مفاد کی دشمن ہے اور اس کے مفاد کو چند وزراء یا سیکریٹریٹ کے چند عہدیدار یا پولیس کے چند افسر زیادہ جانتے ہیں۔ جمہوریت کا تو تقاضا ہی یہ ہے کہ جس بات کو قوم کی اکثریت چاہتی ہے محض اسی پر عمل ہونا چاہیے، اور جو لوگ اپنے نزدیک اس ملک کے لیے نقصان دہ سمجھ کر اس پر عمل نہ کرنا چاہتے ہوں، وہ پہلے استعفیٰ دے کر حکومت کی کرسیاں چھوڑیں، پھر قوم کی رائے کو اپنے نقطہ نظر کے مطابق ہموار کرنے کی کوشش فرمائیں۔ لیکن اگر وہ یہ کرسیاں نہ چھوڑنا چاہتے ہوں تو یا قوم کی بات مانیں یا پھر اس کو اپنی پالیسی پر مطمئن کریں۔ پوائنٹ 22، اصولی بحث کو ختم کر کے آگے بڑھنے سے پہلے ہم اس بات کو بھی واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ جماعت اسلامی نے اپنے دستور کی دفعہ 10 شق 3 میں اپنے آپ کو آئینی طریقہ کار کا پابند کیا ہے، کیونکہ وہ یہ امید رکھتی ہے کہ یہاں کی حکومت جس جمہوریت کی مدعی ہے اس کے بنیادی اصولوں اور تقاضوں کی وہ بھی پابند رہے گی، اور ملک کے نظام میں کسی ایسے تغیر کو لانا غیر ممکن نہ بنا دے گی جس کی ضرورت معقول دلائل سے ثابت کر دی جائے، جس کو باشندوں کی اکثریت چاہتی ہو، اور جس کے لیے آئینی تدابیر ایک جمہوری نظام میں بہرحال کافی ہونی چاہیے۔ مگر ہم حکومت کی ذل الہی پر ایمان نہیں رکھتے کہ اپنے اوپر اس کے خدائی حقوق مان لیں اور خداوند عالم کی قہاری کی طرح اس کی قہاری کو بھی برحق تسلیم کر لیں۔ پوائنٹ 23، اب ہم اس خاص ڈائریکٹ ایکشن کو لیتے ہیں جو ختم نبوت کے سلسلے میں کیا گیا۔ اس کے متعلق ہماری رائے یہ ہے کہ الف، یہ ڈائریکٹ ایکشن حق بجانب نہ تھا، ب، مگر اس سے یہ نتیجہ نکالنا بھی صحیح نہیں ہے کہ اس معاملے میں حق حکومت کی جانب تھا،
اس رائے کے دونوں اجزاء ایک دوسرے کے ساتھ منطقی ربط رکھتے ہیں اور محترم عدالت کو ایک منصفانہ اور متوازن رائے قائم کرنے میں مدد دینے کے لیے ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ ان دونوں اجزاء کو پوری وضاحت کے ساتھ پیش کر دیں۔ یہ توضیح خصوصیت کے ساتھ اس لیے ضروری ہے کہ اس مسئلے کا گہرا تعلق فسادات کے اسباب سے ہے اور فسادات کے اسباب کا گہرا تعلق ذمہ داری کی تشخیص کے ساتھ ہے۔ لہٰذا اگر اس مسئلے کے متعلق کوئی متوازن اور جامع اور مبنی بر حقیقت رائے قائم نہ کی گئی تو ذمہ داری کی تشخیص میں غلطی ہو جانے کا اندیشہ ہے جو لامحالہ انصاف پر اثر انداز ہوگی۔ پوائنٹ 24 ہم جن وجوہ سے اس ڈائریکٹ ایکشن کو حق بجانب نہیں سمجھتے وہ یہ ہے کہ اس میں وہ شرائط تمام و کمال پوری نہیں ہوئی تھی جو ہمارے نزدیک ایک حق بجانب ڈائریکٹ ایکشن میں پوری ہونی چاہیے، جیسا کہ ہم پیراگراف نمبر 8 کے آخری حصے میں بیان کر چکے ہیں۔ تمام و کمال کے لفظ کو خاص طور پر نوٹ فرمایا جائے۔ اس سے ہمارا منشا یہ ہے کہ وہ شرائط اس میں جزوی طور پر تو ضرور پوری ہوئی ہیں مگر جیسا کہ ان کے پورے ہونے کا حق ہے اس طرح پوری نہ ہوئی تھی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر جوشیلی اور جذباتی تقریروں اور تحریروں سے کام لینے کی بجائے دلائل کی طاقت سے حکومت کو پوری طرح غیر مسلح کر دیا جاتا اور اگر پنجاب کی طرح پاکستان کے دوسرے صوبوں کی خصوصاً بنگال کی رائے عامہ کو مطالبات کی تائید میں متحرک کر دیا جاتا اور اگر آئینی تدابیر کو محض وزیر اعظم سے وفود کی ملاقاتوں تک محدود نہ رکھا جاتا بلکہ دوسری تدابیر بھی اختیار کی جاتیں تو اغلب یہی تھا کہ ڈائریکٹ ایکشن کی ضرورت ہی نہ پیش آتی۔ یہی بات تھی جو میں اس تحریک کے لیڈروں کو سمجھانا چاہتا تھا۔ اسی غرض کے لیے میں نے جنوری 53 میں کنونشن کے آخری اجلاس میں ایک مرکزی مجلس عمل کے سپرد سارا معاملہ کر دینے کی تجویز پیش کی تھی۔ میرے پیش نظر یہ تھا کہ جو بات کنونشن کے گرم ماحول میں عام لوگ نہیں سمجھ سکتے اسے مرکزی مجلس عمل کے چند معاملہ فہم ارکان بآسانی سمجھ لیں گے اور ان کو ڈائریکٹ ایکشن سے باز رہنے پر آمادہ کیا جا سکے گا، مگر افسوس ہے کہ اس مجلس کا اجلاس ہی منعقد نہ ہوا۔ پوائنٹ 25 دوسری طرف ہم جن وجوہ سے یہ رائے رکھتے ہیں کہ حکومت اس پورے قضیے میں حق بجانب نہ تھی وہ حسب ذیل ہے۔ الف اس وقت کی حکومت کے ذمہ دار لوگوں نے صاف اس امر کا اعتراف کیا ہے کہ ان مطالبات کو عوام کی بہت بڑی اکثریت کی تائید حاصل تھی۔ اس موضوع پر متعدد صریح شہادتیں اس محترم عدالت کے سامنے آ چکی ہیں۔ مثال کے طور پر چند شہادتوں کی طرف ہم اشارہ کرتے ہیں۔ خواجہ ناظم الدین صاحب تقریباً تمام علماء ان مطالبات کے حق میں متفق تھے، اگرچہ وہ اس امر میں متفق نہ تھے کہ الٹیمیٹم دینا یا ڈائریکٹ ایکشن کرنا مناسب ہے۔ ان مطالبات کو رد کر دینے کا فیصلہ اگر کر دیا جاتا تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد کا قتل عام کرنا پڑتا، بلکہ اگر میں اس معاملے میں پیش دستی کرتا اور ملک کو ایک مذہبی جنگ میں جھونک دیتا تو مجھے یقین ہے کہ میں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی مطعون ہوتا۔ مائکروفون کام نہیں کر رہا تھا اور ٹیلی فون ایسے اہلکاروں کے قبضے میں تھا جو صریح طور پر ایجیٹیشن کے ہمدرد تھے۔ میاں ممتاز محمد خان دولتانہ مطالبات بجا طور پر یا بے جا طور پر ایک ایسے عقیدے پر مبنی تھے جس کی پشت پر پبلک کی عام تائید تھی۔ میں مسلم لیگ کی تنظیم کا ایک کارکن تھا جو باشندگان ملک کے سامنے ایک سخت آزمائش کے مقام پر کھڑی تھی۔ وہ ایسے مسائل کے معاملے میں سرد مہری کا یا خاموشی کا رویہ اختیار نہ کر سکتی تھی جو باشندوں کی ایک عظیم اکثریت کے جذبات کو بھڑکا رہے تھے۔ اگلا کوٹ ہے، اس موقع پر مسلم لیگ کے کونسلرز کی بہت بڑی اکثریت یہ رائے رکھتی تھی کہ تحریک ختم نبوت کے مطالبات فوراً تسلیم کیے جانے چاہئیں۔ اگلا کوٹ ہے، میرے سوا پاکستان بھر میں لیگ کا کوئی ایک کارکن بھی ایسا نہ تھا جو پبلک میں آنے اور ان مطالبات کی صحت کے متعلق شک کا اظہار کرنے کی جرأت کرتا۔ اگلا کوٹ ہے، یہ بہت ممکن تھا کہ 27 فروری اور 6 مارچ کے درمیان اگر ہم مسلم لیگ کونسل کا اجلاس بلاتے تو ممبروں کی رائے پر اثر ڈالنے اور ان کو مطمئن کرنے میں کامیاب نہ ہو سکتے۔ اگلا کوٹ، صورتحال یہ تھی کہ لوگوں کی بہت بڑی تعداد مطالبات کے حق میں تھی، اس لیے ایسے مقبول عام مطالبات کا لحاظ کر کے ہم 6 مارچ کو اس بات پر تیار تھے کہ ان کو اپنی تائید کے ساتھ مرکزی حکومت کے سامنے پیش کر دیں۔ اگلی شہادت ہے میجر جنرل محمد اعظم خان۔ کوٹ ہے، سیکریٹریٹ تک نے ہڑتال کر دی۔ اگلا کوٹ ہے، 90,000 آدمیوں کا جلوس ان لوگوں کا جنازہ لے کر چلا جنہیں وہ شہید کہتے تھے۔ اگلی گواہی ہے خان قربان علی خان، سابق انسپکٹر جنرل پولیس پنجاب۔ اگر برسر اقتدار حکومت ان مطالبات کو رد کرنے کا فیصلہ صادر کر دے تو مسلمانوں کی اکثریت اس کی مخالف ہو جائے،
اس صورتحال کے پیش آ جانے میں ذرہ برابر شبہ نہیں۔ اگلی گواہی ہے میاں انور علی، سابق انسپکٹر جنرل پولیس پنجاب۔ کوٹ ہے، اس ملک کی پوری تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سیکریٹریٹ کے کلرک دفتروں سے باہر نکل آئیں اور مظاہرہ کریں اور چیف سیکریٹری، ہوم سیکریٹری اور انسپکٹر جنرل پولیس کے ساتھ ناشائستہ برتاؤ کریں جیسا کہ ان فسادات کے زمانے میں ہوا۔ دوسرے سرکاری ملازمین بھی جو ٹیلی گراف، ریلوے، ٹیلی فون اور اکاؤنٹنٹ جنرل کے محکموں سے تعلق رکھتے تھے باہر نکل آئے، حتیٰ کہ سیکریٹریٹ کے کلرکوں کی یہ جرأت ہو گئی کہ اس امر کا تحریری نوٹس دے دیں کہ وہ مستقل طور پر کام چھوڑ بیٹھیں گے اور جب تک یہ مطالبات قبول نہ کیے جائیں گے اور سر ظفر اللہ خان کو وزارت سے الگ نہ کر دیا جائے گا۔ مسلم لیگیوں کی ایک کثیر تعداد، جن میں مسلم لیگ کے ایم ایل اے اور کونسلرز بھی شامل تھے، کھلم کھلا اس تحریک کے حامی ہو گئے۔ سرکاری ملازموں کے متعلق میاں صاحب نے کہا، پبلک سروس میں سے صرف ایک پولیس ایسی رہ گئی تھی جس نے ایجیٹیشن کرنے والوں کی ہمدردی میں کوئی مظاہرہ یا کسی اور قسم کا اظہار دلچسپی نہیں کیا۔ ان شہادتوں سے یہ بات بالکل ناقابل انکار حد تک ثابت ہو جاتی ہے کہ قوم کی بڑی اکثریت ان مطالبات کی نہ صرف حامی بلکہ پرجوش حامی تھی، اور صرف مذہبی جماعتیں ہی نہیں بلکہ مسلم لیگ کی اکثریت بھی ان کے حق میں تھی۔ اب یہ سوال عدالت کی توجہ کا مستحق ہے کہ اگر یہ ایک جمہوری نظام ہے تو اس میں ان لوگوں کو قوم کی اکثریت کے خلاف اپنی مرضی چلانے کا حق کیا تھا؟ کیا پاکستان ان کی ذاتی ملکیت تھا کہ پاکستانیوں کی مرضی کے بجائے ان کی ذاتی رائے چلنی چاہیے؟ واقعات کی ترتیب سے یہ بات بالکل عیاں ہے کہ پہلے عوام کے مطالبات ٹھکرائے گئے، تب عوام میں ناراضگی پیدا ہوئی اور ڈائریکٹ ایکشن تک نوبت پہنچی، پھر عوامی مظاہروں کو پولیس کے بے تحاشا تشدد سے دبانے کی کوشش کی گئی، تب لوگوں کا جوش عام طور پر بھڑک اٹھا، پھر عوام کے غصے کو اندھا دھند گولیاں چلا کر ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی گئی، تب فسادات تک نوبت پہنچی اور ان کو دبانے کے لیے مارشل لاء کا آخری ہتھیار استعمال کر ڈالا گیا۔ یہ ترتیب واقعات تمام شہادتوں سے قطعی طور پر ثابت ہو چکی ہے۔ اس صورتحال میں کیا کوئی شخص یہ بات انصاف اور دیانت کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ ڈائریکٹ ایکشن تو حق بجانب نہ تھا، مگر وہ لوگ حق بجانب تھے جنہوں نے قوم کی بھاری اکثریت کے مطالبات کو ٹھکرایا اور پھر قوم کی جیب سے تنخواہ پانے والے ملازموں کو خود ہی قوم کے خلاف استعمال کیا؟ یہ سوال صرف سابق حکومت پنجاب اور سابق مرکزی حکومت ہی کے معاملے میں پیدا نہیں ہوتا بلکہ پنجاب اور مرکز کی موجودہ حکومتوں کے بارے میں بھی پیدا ہوتا ہے، کیونکہ اصل مطالبات کے بارے میں ان کی روش بھی وہی ہے۔ بے پوائنٹ ہے اسی کا، اس وقت کے ذمہ داران حکومت کی شہادتوں سے یہ بھی ثابت ہو چکا ہے کہ مطالبات کے حسن و قبح کے بارے میں حکومت نے اپنا نقطہ نظر پبلک کو سمجھانے اور لوگوں کو اپنی رائے کی صحت پر مطمئن کرنے کی قطعاً کوئی کوشش نہیں کی، بلکہ عوام کو صاف صاف یہ نہیں بتایا کہ حکومت کا نقطہ نظر ان مطالبات کے بارے میں کیا ہے۔ اس بیان کی تائید میں ہم چند خاص شہادتوں کی طرف محترم عدالت کو توجہ دلاتے ہیں۔ پہلی شہادت ہے خواجہ ناظم الدین صاحب۔ مرکزی حکومت نے مارشل لاء کے اعلان سے پہلے 1953 میں ان مطالبات کے متعلق کوئی اعلان شائع نہیں کیا۔ اگلا کوٹ ہے، میں نے کبھی مطالبات کو حتمی طور پر رد نہیں کیا، اگرچہ میں نے وفد لانے والوں کو یہ مشورہ دیا کہ وہ ان پر زور نہ دیں۔ اگلی شہادت میاں ممتاز خان دولتانہ۔ کوٹ، پاکستان بھر میں میرے سوا مسلم لیگ کے کسی سیاسی کارکن نے یہ ہمت نہ کی کہ پبلک میں نکل کر آتا اور ان مطالبات کی صحت کے متعلق کسی شبے کا اظہار کرتا۔ اگلی شہادت حافظ عبد المجید، سابق چیف سیکریٹری پنجاب گورنمنٹ۔ کوٹ، صوبے کی حکومت نے اس ایجیٹیشن کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی نظریاتی آئیڈیالوجیکل کوشش نہیں کی۔ اگلا کوٹ، حکومت پنجاب نے اس نظریاتی موقف کے متعلق اپنی پوزیشن واضح نہیں کی جو ختم نبوت کے متعلق لیا جانا تھا۔ اگلا کوٹ، میں نے اس موضوع کے متعلق کوئی تجویز پیش نہیں کی۔ اگلا کوٹ، میں نے یہ تجویز پیش کی کہ احرار اور ان کے ساتھیوں کے خلاف تعزیری کارروائی کی جانی چاہیے۔ اگلی شہادت مسٹر غیاث الدین، ہوم سیکریٹری پنجاب گورنمنٹ۔ کوٹ، مگر اس تحریک سے محض امن و انتظام، لا اینڈ آرڈر کے دائرہ عمل میں عہدہ برا ہونے کی کوشش کر کے اس کو فنا کر دینا نہ اس وقت ممکن تھا اور نہ اب ممکن ہے۔ ان اعتراضات کی موجودگی میں یہ سوال عدالت کے لیے قابل توجہ ہو جاتا ہے کہ وہ حکومت کیسے حق بجانب ہو سکتی ہے جو پبلک کے ان مطالبات کو یہ جاننے کے باوجود کہ وہ بہت بڑی اکثریت کے مطالبات ہیں بغیر کوئی معقول وجہ بتائے یوں ہی ٹھکرا دے۔ اگر انصاف کی نگاہ میں پبلک
بے صبر ہو کر ڈائریکٹ ایکشن پر اتر آنے میں حق بجانب نہ تھی تو حکومت یہ رویہ اختیار کرنے میں کس طرح حق بجانب قرار دی جا سکتی ہے؟ جیم پوائنٹ ہے، اس وقت تک حکومت کی جانب سے جتنے عذر بھی ان مطالبات کو قبول نہ کرنے کے حق میں ہمارے سامنے آئے ہیں وہ سب کے سب بے وزن اور غیر اطمینان بخش ہیں، اور کسی جمہوری ملک میں ایسے ایکسکیوزز عذرات پبلک کو مطمئن نہیں کر سکتے۔ اختصار کے ساتھ یہاں ہم ان تمام عذرات کو بیان کر کے ان پر تنقید کرتے ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ یہ مطالبات ملک کے لیے نقصان دہ ہیں۔ نمبر 2 یہ کہ وہ رواداری کے خلاف ہیں۔ نمبر 3 یہ کہ اس طرح مزید مسلم فرقوں کی علیحدگی کے مطالبات کا دروازہ کھل جائے گا اور مسلم ملت ہی ختم ہو جائے گی۔ نمبر 4 یہ کہ اس طرح اسلام دنیا میں مضحکہ بن جائے گا، کیونکہ یہاں جو لوگ کافر قرار دیے جائیں گے وہ دوسرے مسلم ممالک میں مسلمان ہی سمجھے جاتے رہیں گے۔ نمبر 5 یہ کہ ایک اقلیت تو اپنے تحفظ کے لیے اپنی علیحدہ ہستی تسلیم کرانے کا مطالبہ کر سکتی ہے، مگر اکثریت کا اپنے تحفظ کے لیے اقلیت کو الگ کرنے کا مطالبہ ایک نرالی بات ہے۔ ان ایکسکیوزز میں سے پہلا ایکسکیوز تو محض ایک دعویٰ ہے، نہ کہ دلیل۔ اس وقت تک یہ نہیں بتایا گیا کہ اس سے ملک کو کیا نقصان پہنچتا ہے، بخلاف اس کے ہم واضح دلائل کے ساتھ یہ بتا چکے ہیں کہ ان کو قبول نہ کرنا ملک کے لیے کیوں نقصان دہ ہے اور اس سے کیا نقصان پہنچتا ہے۔ دوسرا عذر صریح مومل ہے، جسے کوئی صاحب عقل اور خرد آدمی نہیں مان سکتا۔ یہ عذر پیش کیا جا سکتا تھا تو اس صورت میں جبکہ کسی نے قادیانیوں کے حقوق شہریت سلب کرنے یا ان کے مذہب میں مداخلت کرنے کا مطالبہ کیا ہوتا، مگر رواداری کے نام پر ایک ملت سے یہ مطالبہ کرنا کہ وہ اپنے اندر ایک دوسری ملت کی تشکیل اور پیہم توسیع اور خود اپنی مسلسل تحلیل ڈس انٹیگریشن کو برداشت کرے۔ لفظ رواداری کا بالکل ایک بے جا استعمال ہے جس کی کسی تعلیم یافتہ اور ذی عقل آدمی سے توقع نہیں کی جا سکتی۔ کیا یہ لوگ پھر اسی اصول پر ریاست کے اندر ایک ریاست کی تشکیل و توسیع کو بھی جائز ٹھہرائیں گے؟ اور پھر رواداری کا یہ واز ان لوگوں کی زبان سے آخر کس طرح اثر انگیز ہو سکتا ہے جو اپنے سیاسی مخالفوں سے انتقام لینے کے لیے سیفٹی ایکٹ جیسے اندھے ہتھیار سے کام لینے پر بھی قناعت نہیں کرتے، بلکہ بدامنی کے بہانے مارشل لاء نافذ کر کے اس سے سیاسی حسابات صاف کرنے کا کام لیتے ہیں۔ تیسرا عذر در حقیقت عذر یا دلیل نہیں ہے، بلکہ پوری مسلم قوم کے خلاف ایک بدگمانی ہے اور اس کی تاریخ اور اس کے مزاج سے ناواقفیت کا ایک کھلا ثبوت ہے۔ بلا شبہ مسلمانوں میں ایسے عناصر بھی پائے جاتے ہیں جو فروعی باتوں پر ایک دوسرے کی تکفیر کرتے اور مقاطعے پر اتر آتے ہیں، لیکن مسلمان قوم کا مزاج بحیثیت مجموعی اس طرح کا نہیں ہے۔ مسلمانوں میں ہمیشہ ایسے سنجیدہ اور معاملہ فہم اہل علم موجود رہے ہیں اور آج بھی موجود ہیں جو بے جا طریقے سے کسی فرقے کو ملت سے جدا کرنے کی ہر تجویز کے مقابلے میں سینہ سپر ہو سکتے ہیں، اور ایسے لوگوں کی موجودگی کے علاوہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ مسلم قوم معقول وجود اور مضبوط دلائل کے بغیر کبھی کسی گروہ کی علیحدگی کے مطالبے پر متفق نہیں ہو سکتی۔ تاریخ میں بہت ہی کم ایسا ہوا ہے کہ کسی گروہ کو خارج از ملت قرار دینے پر مسلمانوں میں اتفاق ہوا، اور جس گروہ کے مقابلے میں بھی ایسا ہوا ہے نہایت مضبوط دلائل کی بنا پر ہوا ہے۔ لہٰذا یہ اندیشہ کرنے کے لیے واقعی کوئی بنیاد موجود نہیں ہے کہ اگر آج قادیانیوں کے الگ کرنے کا فیصلہ کیا گیا، جس کے لیے نہایت معقول وجوہ پائی جاتی ہیں، تو کل دوسرے بہت سے گروہوں کی علیحدگی کا مطالبہ بھی اٹھ کھڑا ہوگا۔ چوتھا عذر بھی در حقیقت عذر نہیں ہے بلکہ ایک بے بنیاد اندیشہ ہے۔ قادیانیوں کے متعلق ہندوستان ہی نہیں قریب تمام دنیائے اسلام کے علماء کا یہ متفقہ فتویٰ ہے کہ وہ خارج از ملت ہیں۔ دنیا میں کہیں بھی کوئی ایسا مسلمان نہ ملے گا جو اسلام کا کچھ علم رکھتا ہو اور پھر یہ نہ مانتا ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والا اور اس پر ایمان لانے والا شخص دائرہ اسلام میں نہیں رہ سکتا۔ لہٰذا یہ گمان کرنے کی کوئی وجہ نہیں کہ قادیانیوں کو اگر پاکستان میں مسلمانوں سے الگ ایک ملت قرار دیا جائے گا تو دنیائے اسلام اس فیصلے کو قبول نہ کرے گی اور انہیں مسلم ملت ہی کا ایک جزو ماننے پر اصرار کرتی رہے گی۔ یہ صورتحال اگر کہیں پیش آ سکتی ہے تو صرف اس جگہ جہاں کے لوگوں کو قادیانیوں کے عقائد کا علم نہ ہو۔ پانچویں عذر کا تفصیلی جواب ہم اپنے شائع کردہ پیمفلیٹ قادیانی مسئلہ میں دے چکے ہیں۔
یہ عذر مسٹر دولتانہ نے پیش کیا ہے، جن کی ذہانت نے یہ تو محسوس کر لیا کہ دستوری تاریخ میں اکثریت کی طرف سے اقلیت کے مقابلے میں تحفظ کا مطالبہ ایک نادر بات ہے، مگر یہ محسوس نہ کیا کہ ایک ملت کی بنیادوں سے اختلاف بھی کرنا اور پھر اسی ملت کا جز بھی بنے رہنا اور پھر اس ملت کے اندر ایک ملت بنانے کی کوشش کرنا اور اس کے اندر سے توڑ توڑ کر اپنے اندر نئے نئے اجزاء روز شامل کرنے کی صحیح کیے چلے جانا اور الگ ملت بن جانے کے باوجود وہ تمام فوائد سمیٹ لینا جو اصل ملت میں شامل رہنے سے حاصل ہو سکتے ہیں، یہ سب کچھ بھی ایک نادر واقعہ ہی ہے، اور جہاں یہ نادر واقعہ پیش آ چکا ہو وہاں وہ نادر واقعہ پیش آنا کوئی قابل تعجب بات نہیں ہے۔ دال پوائنٹ ہے اس کا، جو سرکاری شہادتیں اس تحقیقات کے دوران میں ہمارے سامنے آئی ہیں ان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے ملک کی حکومت کو پبلک سے اس قدر افسوسناک طریقے پر جس چیز نے متصادم کرا دیا وہ یہ تھی کہ غیر جمہوری طریقوں سے برسر اقتدار آنے اور برسر اقتدار رہنے کی کوششیں کر کے یہ حکومت پبلک تائید سے محروم ہو کر مستقل ملازمتوں پرماننٹ سروسز کی محتاج اور دست نگر ہو چکی تھی، اور ان ملازمتوں کے اہم ترین ذمہ دارانہ عہدوں پر ایسے لوگ فائز تھے جو اپنے مخصوص انفرادی رجحانات کی بنا پر ایک ایسی پالیسی حکومت پر ٹھوس رہے تھے جس کا لازمی نتیجہ حکومت اور قوم کا تصادم تھا۔ ان لوگوں کے مخصوص رجحانات کیا تھے، اس کا اندازہ کرنے کے لیے ہم ذیل کی چند شہادتوں کی طرف محترم عدالت کو توجہ دلاتے ہیں۔ پہلی شہادت ہے خان قربان علی خان، سابق انسپکٹر جنرل پولیس پنجاب۔ یہ بات اکثر لوگ سمجھ چکے ہیں کہ کوئی گورنمنٹ خواہ وہ کسی پارٹی کی ہو ان سفارشات یعنی مطالبات کو نہیں مان سکتی، تاہم قیام پاکستان کے بعد یہ وہ اہم ترین مسئلہ ہوگا جس پر اس امید کے ساتھ لیگ کو چیلنج کیا جائے گا کہ برسر اقتدار حکومت ان مطالبات کو رد کرنے کا فیصلہ کر دے تو مسلمانوں کی اکثریت اس کی مخالف ہو جائے گی۔ اس نتیجے کے رونما ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ اگر اس دوران میں حکومت اس شرارت کا توڑ کرنے کے لیے ذرائع اور وسائل اختیار نہیں کرتی، اور یہ شرارت اب پورے زور کے ساتھ شروع ہو چکی ہے۔ اس تحریر میں خان قربان علی خان ایک سرکاری ملازم کی بجائے ایک سیاسی آدمی نظر آ رہے ہیں جو حکومت کی پالیسی پر عمل درآمد کرنے والے نہیں بلکہ پالیسی بنانے والے ہیں، جن کو فکر بھی لاحق ہے کہ آئندہ کسی انتخاب میں مسلم لیگ کی حکومت عوامی ناراضی کے سبب سے ہار نہ جائے، اور اس کے ساتھ انہیں یہ فکر بھی ہے کہ حکومت ان مطالبات کو تسلیم نہ کرے جو چاہے عوام کو پسند ہو مگر خود انہیں پسند نہیں ہے۔ ان کی دلچسپی اس معاملے میں یہاں تک بڑھی ہوئی ہے کہ وہ ان مطالبات کو یا لیگ کے لیے خطرہ پیدا کرنے والے طریقے سے انہیں پیش کرنے کو ایک شرارت مسچیف قرار دیتے ہیں اور حکومت کو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اکساتے ہیں۔ اگلی شہادت ہے میاں انور علی، سابق DIG CID اور بعد میں انسپکٹر جنرل پولیس پنجاب۔ مسلم لیگ سمیت تمام سیاسی جماعتوں نے صورتحال سے سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ کوئی سیاسی لیڈر یہ کہنے کی طاقت نہ رکھتا تھا کہ یہ مطالبات غیر معقول ہیں، اس کے برعکس سب نے اپنے آپ کو ایجیٹیشن کی لہروں کے حوالے کر دیا۔ اگلا کوٹ: فی الواقع بہت سے مسلم لیگی لیڈر خود ایجیٹیشن میں شامل ہو رہے تھے تاکہ ہر دل عزیزی حاصل کریں۔ اگلا کوٹ: اس وقت کے وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین کے ساتھ علماء کی بار بار ملاقاتوں نے یہ احساس پیدا کر دیا تھا کہ یہ مطالبات جو کسی مہذب سلطنت میں پیش نہیں کیے جا سکتے، کلی طور پر یا جزوی طور پر مانے جانے والے ہیں۔ اس سوال کے جواب میں کہ ایک اسلامی دستور کی گفتگو اور وزیر اعظم تک علماء کی بآسانی پہنچ کا سرکاری ملازمتوں پر کیا اثر پڑ رہا تھا، میاں انور علی نے فرمایا کہ اس نے اونچے درجے کے سرکاری ملازموں کے ایک بڑے طبقے کی گرم جوشی کو سرد کر دیا جو دوسری تمام حیثیتوں سے محب وطن، لائق اور وفادار تھے۔ ان شہادتوں میں اس وقت کی پولیس کے افسر اعلیٰ کی یہ ذہنیت سامنے آتی ہے کہ وہ ایک ملازم سرکار ہونے کے باوجود پبلک کی عظیم الشان اکثریت کے جانے بوجھے مطالبات کے خلاف نہایت سخت رائے رکھنے والے تمام سیاسی لیڈروں کو بے ایمان سمجھتا ہے، اور یہ تصور تک کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ کچھ لوگ ایمانداری کے ساتھ بھی ان مطالبات کے حامی ہو سکتے ہیں۔ پھر اس کا سخت نوکر شاہی ذہن یہ تک گوارا نہیں کرتا کہ ایک جمہوری حکومت کا وزیر اعظم جمہور قوم کے مطالبات پر جمہور کے نمائندوں سے گفت و شنید کرے اور وہ آسانی کے ساتھ اس تک پہنچ سکیں۔ پھر وہ نہ صرف اپنا بلکہ اپنے طبقے کے سرکاری ملازموں کا یہ عام مخالف
مذہب رجحان ہمارے سامنے اعلانیہ بیان کرتا ہے کہ اسلامی ریاست کی گفتگو ان کو یہاں تک ناگوار ہے کہ اسے سن سن کر ہی ان کا جذبہ خدمت وطن سرد ہوا جاتا ہے۔ میاں انور علی صاحب کے تحریری بیان سے ایک دلچسپ حقیقت اور بھی ہمارے علم میں آئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ صاحب موصوف کی نگاہ میں قابل وقت رائے ان لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کی نہیں ہے جن کا مرنا جینا سب کچھ اسی پاکستان کے ساتھ وابستہ ہے، بلکہ ان چند خاندانوں کی ہے جو خطرے کی پہلی علامت دیکھتے ہی کینیڈا بھاگ جانے کے لیے بستر باندھ لیتے ہیں۔ اگلی شہادت میجر جنرل محمد اعظم خان۔ کوٹ ہے، ہمیں خبر ملی کہ 90,000 آدمیوں کا ایک جلوس اب قبرستان کی طرف ان لوگوں کی لاشیں لے کر جا رہا ہے جن کو وہ شہید کہہ رہے تھے، اور حکومت اس جلوس کو محض ایک پرامن جلوس سمجھ رہی تھی۔ میں نے ان لوگوں یعنی ارباب حکومت سے التجا کی کہ اس مجمع کو اکٹھا ہونے یا جنازے لے کر جانے نہ دیا جائے۔ وزیر اعلیٰ نے مجھ سے پوچھا، جنرل صاحب آپ کتنی فوج رکھتے ہیں؟ میں نے کہا جتنی درکار ہو، اور اگر آپ مجھے ان کو منتشر کرنے کا حکم دیں۔ انہوں نے کہا یہ ایک سیاسی مسئلہ ہے، آپ ان میں سے کتنوں کو مار سکتے ہیں؟ میں نے کہا یہ ایک امن و انتظام کا مسئلہ ہے، اور جو ہی سخت کارروائی کی گئی یہ منتشر ہو جائیں گے۔ اس بیان میں ہم کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ابھی تک ہم انگریزی دور حکومت میں ہیں اور اس دور کا کوئی جنرل ڈائر یا کرنل جانسن ہمارے سامنے بول رہا ہے۔ میجر جنرل صاحب کو یہ تک ناگوار ہے کہ جن مسلمانوں کو حکومت کی پولیس یا فوج مار دے انہیں عام مسلمان شہید کہیں یا سمجھیں۔ مسلمانوں کو مار دینے سے بھی ان کا دل ٹھنڈا نہیں ہوتا، بلکہ وہ انہیں جہنم بھی بھجوانا چاہتے ہیں۔ انہیں یہ بھی گوارا نہیں کہ مسلمان ایسے لوگوں کا جنازہ قبرستان لے جائیں اور نماز پڑھ کر انہیں دفن کریں، چاہے جنازے کا یہ جلوس کوئی بد امنی کا فعل کرے یا نہ کرے، مگر مجرد یہ بات کہ حکومت کے مارے ہوئے چند مسلمانوں کو یہ لوگ شہید سمجھ کر دفن کرنے لے جا رہے تھے، میجر جنرل صاحب کے نزدیک اس کو غیر پرامن جلوس قرار دینے کے لیے کافی تھی، اور ان کی یہ خواہش تھی کہ بس انہیں حکم مل جائے تو وہ ایک فوج لے کر اسے منتشر کر دیں، خواہ اس کارروائی میں انہیں کتنے ہی مزید مسلمانوں کو مار دینے کی ضرورت پیش آئے۔ یہ تھا اس شخص کے ذہن کا حال جس کے سپرد اس وقت دیوانی حکومت کو قیام امن کے لیے فوجی مدد دینے کی خدمت تھی۔ اپنی تمام شہادت کے دوران وہ اس بات پر سخت ناراض نظر آتے ہیں کہ جمہوری حکومت کے سیاسی حکمران پبلک کو راضی اور ٹھنڈا کر کے امن قائم کرنا مرجح سمجھتے تھے۔ ان کا سارا رجحان اس طرف تھا کہ یہ ہے لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ، اور اس کا حل صرف یہ ہے کہ اس پبلک کو بس کچل ڈالا جائے۔ مسلم لیگ کی حکومت پبلک تائید سے محروم ہونے کے بعد اپنے اقتدار کے لیے اس طرح کے افسروں کی حمایت پر منحصر ہو چکی تھی، اور یہ لوگ ان رجحانات اور اس ذہنیت کے مالک تھے۔ ان کے رجحانات کے علیرغم پبلک کے مطالبات کو ماننا اس حکومت کے بس میں نہ تھا، مگر ان کو رد کر دینے کے نتائج سے بھی وہ ڈرتی تھی، اس لیے وہ ایک مدت تک ان مطالبات کو ٹالتی رہی۔ آخرکار ایک طرف عجلت پسند عناصر ایک موقع پر ڈائریکٹ ایکشن شروع کر بیٹھے، اور دوسری طرف یہ شدید نوکرشاہی ذہن اور مذہب دشمن رجحان رکھنے والے افسر حکومت کا گلا پکڑ کر اسے عوام کے مقابلے میں کھینچ لائے۔ اس کشمکش کا نتیجہ اس تباہی کی صورت میں ظاہر ہوا جو پنجاب پر عموماً اور لاہور پر خصوصاً نازل ہوئی۔ اب یہ کہنا کسی طرح انصاف پر مبنی نہیں ہو سکتا کہ صرف وہی لوگ غیر حق بجانب تھے جنہوں نے ڈائریکٹ ایکشن کیا، نہیں، بلکہ اتنے ہی اور شاید ان سے زیادہ غیر حق بجانب وہ سیاسی لیڈر ہیں جنہوں نے ایک جمہوری نظام کو غیر جمہوری طریقوں پر چلا کر اپنی گردن نوکرشاہی کے قبضے میں دے دی ہے، اور ان سب سے بڑھ کر غیر حق بجانب وہ عالی مقام افسر ہیں جو ملازم ہونے کے باوجود سیاسی لیڈر اور پالیسی مقرر کرنے والے بھی بنتے ہیں، اور ایک شدید مذہبی رجحان رکھنے والی قوم میں ریاست کی طاقت کو مخالف مذہب راستے پر زبردستی لے جانے پر مصر ہیں، اور اپنے ملک کی پبلک کو اسی حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں جس سے کوئی غیر ملکی نوکرشاہی اسے دیکھ سکتی ہے۔ اس طرح کی نوکرشاہی ایک جمہوری نظام اور ایک قومی حکومت کے لیے انتہائی غیر موزوں ہے۔ خدا نخواستہ اگر یہی نوکرشاہی ہمارے ملک پر مسلط رہی تو 1953 کے حوادث محض چند وقتی اور ہنگامی حوادث نہیں بلکہ بہت سے مزید حوادث کی تمہید ثابت ہوں گے، اور یہاں جمہوریت کا چلنا سخت مشکل ہو جائے گا۔ اس ملک کو تباہ کن انقلابات سے بچانے کے لیے یہ نہایت ضروری ہے کہ یہاں کے حکام عالی مقام اگر اپنے کچھ مضبوط سیاسی اور مذہبی افکار رکھتے ہیں
تو نوکری چھوڑ کر سیدھی طرح سیاسیات میں داخل ہو جائیں، ورنہ پھر اس طرح نوکری کریں جس طرح انگلستان کے مستقل سرکاری ملازمین کرتے ہیں۔ بہرحال انہیں کسی طرح بھی یہ حق نہیں پہنچتا کہ پبلک کے ملازم ہونے کی حیثیت سے جو اختیارات ان کو دیے گئے ہیں ان کو خود پبلک کے خلاف اپنے ذاتی افکار اور تصورات کی حمایت میں استعمال کریں۔ ضمیمہ نمبر 1، احادیث در باب نزول عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام۔ اگلی ہیڈنگ ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایات۔ ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ضرور اتریں گے تمہارے درمیان ابن مریم حاکم عادل بن کر، پھر وہ توڑیں گے صلیب کو اور قتل کر دیں گے سور کو اور ختم کر دیں گے جنگ کو۔ دوسری روایت میں حرب کی بجائے جزیہ کے الفاظ ہیں، یعنی ختم کر دیں گے جزیہ کو، اور کثرت ہو جائے گی مال کی یہاں تک کہ کوئی قبول نہ کرے گا، اور لوگوں کے نزدیک ایک دفعہ خدا کے حضور سجدہ کرنا دنیا ما فیہا کی دولت سے زیادہ بہتر ہوگا۔ دوسری حدیث کا ترجمہ ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، کیسے ہوگے تم اس وقت جب کہ تمہارے درمیان ابن مریم اتریں گے اور تمہارا امام اس وقت خود تم میں سے ہوگا۔ تیسرا ترجمہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، عیسیٰ ابن مریم اتریں گے اور خنزیر کو قتل کر دیں گے اور صلیب کو مٹا دیں گے، ان کے لیے نماز جمع کی جائے گی، یعنی ان کی امامت میں نماز پڑھی جائے گی، اور وہ اتنا مال تقسیم کریں گے کہ اسے قبول کرنے والا کوئی نہ رہے گا، خراج ساقط کر دیں گے اور روحا کے مقام پر منزل کر کے وہاں سے وہ حج کریں گے۔ بریکٹ میں لکھا ہے، راوی کو شک ہے کہ عمرہ الگ کریں گے یا حج اور عمرہ ایک ساتھ ادا کریں گے۔ اگلا ترجمہ ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے دجال کے خروج کا ذکر کرتے ہوئے نبی اکرم کا یہ ارشاد بیان کیا کہ اس اثنا میں کہ مسلمان جنگ کی تیاری کر رہے ہوں گے، صفیں باندھ رہے ہوں گے اور نماز کے لیے تکبیر اقامت کہی جا چکی ہوگی کہ عیسیٰ ابن مریم نازل ہو جائیں گے، پھر وہ مسلمانوں کی امامت کریں گے اور اللہ کا دشمن یعنی دجال ان کو دیکھتے ہی اس طرح گھل جائے گا جیسے نمک پانی میں گھل جاتا ہے۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیں تب بھی مر جائے، مگر اللہ اس کو ان کے ہاتھ سے قتل کرائے گا اور وہ اپنے نیزے میں اس کا خون مسلمانوں کو دکھائیں گے۔ اگلی حدیث ترجمہ۔ ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم نے فرمایا، میرے اور ان کے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی نبی نہیں، اور یہ کہ وہ اترنے والے ہیں، پس جب تم ان کو دیکھو تو پہچان لینا، وہ ایک میانہ قد آدمی ہے، ان کا رنگ مائل بسرخی اور سفیدی ہے، 2 کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے جو زرد رنگ کے ہوں گے، ان کے سر کے بال ایسے ہوں گے کہ گویا اب ان سے پانی ٹپکنے والا ہے، حالانکہ وہ بھیگے ہوئے نہ ہوں گے۔ وہ اسلام پر یعنی اسلام کے لیے یا اس کی حمایت میں لوگوں سے جنگ کریں گے، صلیب کو پاش پاش کر دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیہ ختم کر دیں گے، اور ان کے زمانے میں اللہ اسلام کے سوا تمام ملتوں کو مٹا دے گا، اور وہ مسیح دجال کو یعنی اس دجال کو جس نے مسیح ہونے کا دعویٰ کیا ہوگا ہلاک کر دیں گے، اور زمین میں 40 سال رہیں گے، پھر ان کا انتقال ہو جائے گا اور مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ اگلی ہیڈنگ، جابر عبداللہ رضی اللہ عنہ۔ ترجمہ۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، پھر عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نازل ہوں گے، مسلمانوں کا امیر ان سے کہے گا کہ آئیے آپ نماز پڑھائیے، مگر وہ کہیں گے کہ نہیں، تم لوگ ایک دوسرے کے امیر ہو، یہ وہ اس عزت کا لحاظ کرتے ہوئے کہیں گے جو اللہ نے اس امت کو دی ہے۔ اگلی حدیث ترجمہ۔ جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ ابن سیاد کا قصہ بیان کرتے ہوئے انہوں نے کہا، تب حضرت عمر بن خطاب بولے کہ یا رسول اللہ، مجھے اجازت دیجیے کہ میں اسے قتل کر دوں۔ اس پر رسول اللہ نے فرمایا، اگر یہ وہی ہے یعنی دجال ہے تو اس کے قتل کرنے والے تم نہیں ہو بلکہ عیسیٰ ابن مریم ہے، اور اگر یہ وہ نہیں ہے تو تمہیں اہل عہد یعنی ذمیوں میں سے ایک شخص کو قتل کر دینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اگلی حدیث ترجمہ۔ جابر بن عبداللہ دجال کا قصہ بیان کرتے ہوئے روایت کرتے ہیں کہ اس اثنا میں مسلمانوں کے درمیان عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے، پھر نماز کھڑی ہوگی اور ان سے کہا جائے گا کہ اے روح اللہ، آپ آگے بڑھیں، مگر وہ کہیں گے کہ نہیں، تمہارے ہی امام کو آگے بڑھنا چاہیے، وہی نماز پڑھائیں۔ پھر جب صبح کی نماز پڑھ چکیں گے تو مسلمان دجال کے مقابلے پر نکلیں گے۔
فرمایا جب وہ کذاب یعنی دجال ان کو دیکھے گا تو اس طرح گھل جائے گا جیسے نمک پانی میں گھل جاتا ہے، پھر وہ اس کی طرف بڑھیں گے اور اسے قتل کر دیں گے، اور نوبت یہ آ جائے گی کہ درخت اور پتھر پکار اٹھیں گے کہ اے روح اللہ، یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ دجال کے پیرووں میں سے کوئی نہ بچے گا جو قتل نہ کر دیا جائے۔ اگلی حدیث ہے نواس بن سمعان الکلابی رضی اللہ عنہ۔ ترجمہ: نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ قصہ دجال بیان کرتے ہوئے روایت کرتے ہیں کہ اس اثنا میں کہ وہ یعنی دجال یہ کچھ کر رہا ہوگا، اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم کو بھیج دے گا، اور وہ دمشق کے مشرقی حصے میں سفید مینار کے پاس اتریں گے۔ وہ 2 زرد رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے، 2 فرشتوں کے پروں پر اپنے دونوں ہاتھ رکھے ہوئے ہوں گے۔ جب وہ سر جھکائیں گے تو ایسا محسوس ہوگا کہ قطرے ٹپک رہے ہیں، جب سر اٹھائیں گے تو موتی کی طرح قطرے ٹپکتے ہوئے محسوس ہوں گے۔ ان کے سانس کی ہوا جس کافر تک پہنچے گی اور وہ ان کی حد نظر تک جائے گی وہ زندہ نہ بچے گا۔ وہ دجال کا پیچھا کریں گے اور لد کے دروازے پر اسے جا پکڑیں گے اور قتل کر دیں گے۔ اگلی حدیث عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ۔ ترجمہ: عبداللہ بن عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میری امت میں دجال نکلے گا اور 40، مجھے یعنی حضرت عبداللہ کو نہیں معلوم کہ 40 دن یا 40 مہینے یا 40 سال رہے گا، اور پھر اللہ عیسیٰ ابن مریم کو بھیجے گا۔ ان کا حلیہ عروہ بن مسعود ایک صحابی سے مشابہ ہوگا، وہ اس کا پیچھا کریں گے اور اسے ہلاک کر دیں گے۔ پھر 7 سال تک لوگ اس حال میں رہیں گے کہ 2 آدمیوں کے درمیان بھی عداوت نہ ہوگی۔ اگلی حدیث حذیفہ رضی اللہ عنہ بن اسید غفاری۔ حدیث ترجمہ: حذیفہ رضی اللہ عنہ بن اسید غفاری کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم ہماری مجلس میں تشریف لائے اور ہم باہم بات چیت کر رہے تھے۔ آپ نے پوچھا کیا بات ہو رہی ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ ہم قیامت کا ذکر کر رہے تھے۔ فرمایا وہ ہرگز قائم نہ ہوگی جب تک کہ اس سے پہلے 10 نشانیاں ظاہر نہ ہو جائیں۔ پھر آپ نے وہ 10 نشانیاں یہ بتائیں: دھواں، دجال، دابہ، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، عیسیٰ ابن مریم کا نزول، یاجوج ماجوج، 3 بڑے خسوف، لینڈ سلائڈز، ایک مشرق میں جبکہ دوسرا مغرب میں، تیسرا جزیرۃ العرب میں، سب سے آخر میں ایک زبردست آگ ہوگی جو یمن سے اٹھے گی اور لوگوں کو ہانکتی ہوئی ان کو محشر کی طرف لے جائے گی۔ اگلی حدیث ثوبان رضی اللہ عنہ۔ ترجمہ: نبی اکرم کے آزاد کردہ غلام ثوبان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم نے فرمایا میری امت کے 2 لشکر ایسے ہیں جن کو اللہ نے آتش دوزخ سے بچا لیا، ایک وہ لشکر جو ہندوستان پر حملہ کرے گا، دوسرا وہ جو عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ ہوگا۔ اگلی حدیث مجمع بن جاریہ انصاری۔ ترجمہ: میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ ابن مریم لد کے دروازے پر دجال کو قتل کریں گے۔ اگلی احادیث ہیں ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ۔ ترجمہ: ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ ایک طویل حدیث میں دجال کا ذکر کرتے ہوئے روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم نے فرمایا اس اثنا میں کہ مسلمانوں کا امام صبح کی نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھ چکا ہوگا، یکایک عیسیٰ ابن مریم اتر آئیں گے۔ امام پیچھے پلٹے گا تاکہ عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھیں، مگر عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اس کے دونوں شانوں کے درمیان ہاتھ رکھ کر کہیں گے کہ تم ہی آگے بڑھ کر نماز پڑھاؤ کیونکہ یہ تمہارے ہی لیے قائم کی گئی ہے۔ چنانچہ ان کا امام نماز پڑھائے گا، سلام پھیرنے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ دروازہ کھولو، چنانچہ وہ کھولا جائے گا۔ باہر دجال 70,000 مسلح یہودیوں کے ساتھ موجود ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی دجال اس طرح گھل جائے گا جیسے نمک پانی میں گھل جاتا ہے اور وہ بھاگ نکلے گا۔ عیسیٰ کہیں گے میرے پاس تیرے لیے ایک ایسی ضرب ہے جس سے تو بچ کر نہ جا سکے گا۔ پھر وہ اسے لد کے مشرقی دروازے پر جا لیں گے اور اللہ یہودیوں کو شکست دے گا اور زمین مسلمانوں سے اس طرح بھر جائے گی جیسے برتن پانی سے بھر جائے، اور سب دنیا کا کلمہ ایک ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ ہوگی۔ اگلی حدیث ہے عثمان بن ابو العاص رضی اللہ عنہ۔ ترجمہ: میں نے رسول اللہ کو یہ فرماتے سنا ہے، اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام فجر کی نماز کے وقت اتریں گے، مسلمانوں کا امیر ان سے کہے گا کہ اے روح اللہ آگے بڑھیے، نماز پڑھائیے۔ وہ کہیں گے کہ اس امت کے لوگ خود ہی ایک دوسرے پر امیر ہیں،
تب مسلمانوں کا امیر آگے بڑھ کر نماز پڑھائے گا۔ پھر نماز سے فارغ ہو کر عیسیٰ علیہ السلام اپنا نیزہ لے کر دجال کی طرف چلیں گے۔ دجال جب ان کو دیکھے گا تو اس طرح پگھل جائے گا جیسے سیسا پگھلتا ہے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام نیزہ مار کر اس کو قتل کر دیں گے اور اس کے ساتھی شکست کھا جائیں گے۔ اس روز ان لوگوں کے لیے کہیں چھپنے کو جگہ نہ ہوگی۔ درخت پکاریں گے کہ اے مومن یہ کافر یہاں موجود ہے، اور پتھر پکاریں گے کہ اے مومن یہ کافر یہاں موجود ہے۔ اگلی حدیث سمرہ بن جندب۔ ترجمہ سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ ایک طویل حدیث میں نبی اکرم سے روایت کرتے ہیں کہ پھر صبح کے وقت مسلمانوں میں عیسیٰ ابن مریم آ جائیں گے اور اللہ تعالیٰ دجال اور اس کے لشکر کو شکست دے گا، یہاں تک کہ دیواریں اور درختوں کی جڑیں پکار اٹھیں گی، اے مومن یہ کافر یہاں چھپا ہوا ہے، آ اور اسے قتل کر۔ اگلی حدیث عمران بن حسین رضی اللہ۔ ترجمہ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میری امت میں سے ایک گروہ ایسا ضرور رہے گا جو حق پر قائم اور مخالفوں پر بھاری رہے گا، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نازل ہوں۔ اگلی حدیث ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ترجمہ حضرت عائشہ صدیقہ دجال کے قصے میں نبی اکرم سے روایت کرتی ہیں، پھر عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے اور اسے قتل کریں گے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام زمین میں 40 سال تک ایک امام عادل اور حاکم منصف کی حیثیت سے رہیں گے۔ اگلی حدیث سفینہ رضی اللہ عنہ۔ ترجمہ رسول اللہ کے آزاد کردہ غلام سفینہ رضی اللہ عنہ دجال کے قصے میں حضور اکرم سے روایت کرتے ہیں، پھر عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے اور اللہ تعالیٰ دجال کو افیق کی گھاٹی کے قریب ہلاک کر دے گا۔ اگلی حدیث حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ۔ ترجمہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بن یمان دجال کے ذکر میں روایت کرتے ہیں، پھر جب مسلمان نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں گے تو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ان کے سامنے آئیں گے اور ان کو نماز پڑھائیں گے۔ پھر سلام پھیرنے کے بعد وہ ہاتھ کے اشارے سے کہیں گے کہ ہٹ جاؤ میرے اور اس دشمن خدا کے درمیان سے، اور اللہ تعالیٰ دجال کے ساتھیوں پر مسلمانوں کو مسلط کر دے گا اور وہ انہیں خوب ماریں گے، یہاں تک کہ درخت اور پتھر پکار اٹھیں گے کہ اے عبداللہ، اے عبد الرحمن، اے مسلمان، یہ یہاں ایک یہودی موجود ہے، مار اسے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ ان کو فنا کر دے گا اور مسلمان غالب ہوں گے اور صلیب توڑ دیں گے اور خنزیر کو قتل کر دیں گے اور جزیہ ساقط کر دیں گے۔